ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی. کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینے کا. بس 6 مہینے آپ نے اس کام میں لیے. 7ویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے, چھاپا مار دستے سمجھ لیجئے, کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے, قریش کی لائف لائن یہی تھی, ان کا تجارتی سلسلہ تھا. شام کی طرف قافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گزرتے تھے, بدر کے قریب سے, اور بدر جو ہے مدینے سے قریب تر تھا, مکے سے فاصلہ زیادہ ہے. اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ طائف سے ہو کر گزرتے تھے. تو آپ نے ان دستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. جدید اصطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. 8 ایسی مہمیں غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں 1.5 سال کے اندر. 6 مہینے آپ نے وہ لیے, 1.5 سال اور 2 سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے. تو یہ 1.5 سال میں 8 مہینے, جن میں سے 4 میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیس شریک رہے ہیں, اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں. اور 4 وہ ہیں کہ جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے عہد, وہ سرایا کہلاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہوئی, اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود, تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے. اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی, پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے, اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے, مسلمانوں کے حلیف ہو گئے, تو قریش کی طاقت کم ہوئی, مسلمانوں کی بڑھ گئی. یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف, نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف, نیوٹرل ہو گئے. اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا, سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس, وہ کم ہو رہا ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں, پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش, اکنامک بلاکیڈ آف مکہ, جس کے نتیجے میں مکے والے جو ہیں پھر یہ سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد, ورنہ مکے والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکے سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہو, کوئی انیشیٹو لیا گیا. 2 واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلا, اور یہ نخلا جو ہے یہ مکے اور طائف کے مابین, تو سمجھیے کس قدر فاصلے پر, اور وہاں مدبیر ہو گئی. جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کے کفار کے ساتھ, وہاں ایک مشرک مکے کا مارا گیا, ایک کو انہوں نے قید کیا, ساتھ لے آئے کچھ سامان جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے, وہ مال غنیمت سمجھ کر. تو حضور اگرچہ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا, میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو. لیکن اب سچویشن پیدا ہو گئی, گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا, ڈی فیکٹو شکل یہ ہوئی کہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے, اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے. ادھر جب ابو سفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف, تو حضور نے اس کا تعاقب کیا, لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے. لیکن جب واپس آ رہے تھے اور 50,000 دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر, بہت بڑا قافلہ, انہیں یہ خطرہ ہوا کہ اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کہیں لوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے, روکیں گے ہمارا راستہ. تو انہوں نے یہ گہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ مکے جاؤ, کہو کہ میرے ہمیں قافلے کو خطا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا مدد بھیجو. اور ادھر یہ کیا کہ وہ عام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے. اب وہاں مکے میں یہ دونوں چیزیں ایک وقت گئی. ایک طرف وہ نخلا سے لوگ ہوتے پیستے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے, وہ آ گئے, ادھر سے وہ آ گیا جو ابو سفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور 1,000 کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور 900 اونٹ فراہم کیے گئے اور 100 گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکے سے نکل آئے. یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی. ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو اب اس قافلے کا تعاقب کریں. ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا, ابھی مدینے ہی میں آپ نے یہ جو ہے ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے, جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا, ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسیپٹ کریں. لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینے میں, آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں عرض کروں گا جب ہم آیتیں پڑھیں گے. پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے, کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے, اس سے پر اطلاع نہیں تھی, اسی لیے میں جو جس کے ہاتھ میں آیا, کسی کے پاس نیزا تھا, کسی کے پاس کچھ اور تھا, تلواریں 8 تھیں, گھوڑے کل 2 تھے, وہ چل پڑے.
چلو اس لیے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے نا، کوئی جنگ تو ہے نہیں، کوئی لشکر وشکر تو آ نہیں رہا۔ جب آپ کے سفر طے کر کے مقام صفرا تک پہنچ گئے تو وہاں وہی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی، اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے 1000 کا لشکر لے کر مکے سے چل پڑا ہے، اور وہی بھی آ گئی۔ اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ 2 شکلیں ہیں، جنوب سے مکے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، شمال سے قافلہ آ رہا ہے، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا، تم کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے۔ تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام صفرا میں۔ یہ اصل میں جو چیزیں سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو، مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں۔ اور اس کے علاوہ جو خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں، اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے، تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے، نیک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچائیں، اس کی دفاع کریں۔ انہوں نے کہا نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھیں، ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی، اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں ان کا نام ادب سے لوں گا اس لیے کہ سر سید احمد کے زیر اثر تھے، اور وہ جو جدید جو ابھی آیا تھا، جو مغربی افکار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلا آیا تھا، اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو 8 جو غزوات اور سرایا ہے جو بدر سے پہلے ہوئے، انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے، تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی، وہ دور اب گزر چکا۔ اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرے، اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد ایک انقلابی جدوجہد ہے۔ اس انقلابی جدوجہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو، اور پہلے تیاری کی جائے، دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں، یعنی یہ جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس، حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی۔ حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے؟ ہاں حق میں جان نہیں ہے، اہل حق جو ہیں بے جان ہے، مردہ ہیں، تو مجبوری ہے، لیکن اگر اہل